الحرام کا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ قربانیوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی دی کہ دین کو دوبارہ احیا کر کے گئے ہیں۔ ہم تک خالص دین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بدولت پہنچا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کی بادشاہت کو تسلیم کر لیتے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اس کے ظلم کو سہ جاتے، تو آج پوری دنیا کے اندر ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے والا ہمیں کوئی نظر نہ آتا۔ لوگوں نے اس وقت سمجھا امام حسین شہید ہو گئے، ان کے ساتھ والے شہید ہو گئے تو یہ بات ختم ہو گئی، حالانکہ وہ بات ختم نہیں ہوئی، وہاں سے تو قربانیوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ بدر کے اندر بھی قربانیاں، احد کے اندر بھی قربانیاں، تبوک کے اندر بھی قربانیاں، خندق کے اندر بھی قربانیاں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانیاں جب پیچھے سے دیکھی ہیں، حضرات صحابہ کرام کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اپنے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جب ان سب شہادتوں کو دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ دین کے اوپر جو کٹ جاتا ہے، جو مٹ جاتا ہے، وہ مٹتا نہیں ہے، دراصل وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کر گئے۔ سن 61 ہجری کے اندر جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ بیعت کر لیں۔ امام حسین مدینہ کے اندر تھے، آپ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے ہیں۔ جب آپ مکہ کے اندر پہنچے ہیں تو مکہ کے اندر اہل کوفہ نے خط لکھنے شروع کر دی۔ خط کے اوپر خط آ رہا ہے کہ حضرت ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مورخین نے بڑی ہی الگ الگ تعدادیں لکھی ہیں، ایک تعداد 12,000 خطوط کی ہے کہ 12,000 خط آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں کربلا کی طرف جاتا ہوں۔ کربلا کی طرف جانے سے پہلے آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے۔ مسلم بن عقیل آپ کوفہ کے اندر گئے ہیں، آپ نے لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کر دی۔ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم یزیدی لشکر کے سامنے تلوار اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں سے قاصد بھیجا کہ بھائی جان آپ آ جائیں یہاں پر۔ جب مسلم بن عقیل نے قاصد بھیجا ہے، ادھر سے یزید کو پتہ چلا، یزید نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، وہ صحابی رسول تھے، ان کو معزول کیا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو گورنر لگایا۔ ابن زیاد جب گورنر لگ کر آیا، اس نے کوفہ کے اندر اعلان کروایا کہ کوفیو تم میں سے جو حسین کا ساتھ دے گا، جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ بڑے ہی میں خطرناک سلوک کروں گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ 18,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل نے ان کو کھڑا کیا، اپنے ساتھ لے کر آئے اور ابن زیاد کے محل کے سامنے آئے۔ سب نے تلواریں اٹھائی ہوئی اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابن زیاد کے خلاف ہم نکل چکے ہیں۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو اس نے وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، MNAs ہو گئے، MPs ہو گئے، سردار ہو گئے، وڈیرے ہو گئے، جتنے ان کے اثر و رسوخ والے تھے وہ محل کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا بھائی میری برادری والے مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دیکھا ہمارا وڈیرا آ گیا، حق کو چھوڑ دیا۔ دوسرا آ گیا جو میرے ووٹر اور میرے سپورٹر ہیں، جو مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں جائیں گے، انہوں نے اپنے ووٹوں کو بچانے کے لیے، اپنی سپورٹ کو بچانے کے لیے، اپنے محلے کو بچانے کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب شام کا ٹائم ہوا ہے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا، صبح جن کے پیچھے 18,000 بندے تھے، اس وقت کوفہ کا کوئی بندہ مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ کوفیوں نے غداری کی ہے۔ واہ مسلم بن عقیل تیری بہادری پر قربان جاؤ۔ مسلم بن عقیل گئے ہیں گلی کے اندر، اکیلے ہیں، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور گلی کے اندر گئے، دوڑتے 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 ایک گھر کے پاس پہنچے ہیں، سستانے کے لیے بیٹھے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ گھر والے نے پوچھا کون ہے؟ کہا پانی چاہیے، مسافر ہوں۔ خاتون نے پانی دے دیا، پھر بیٹھ گئے۔
خاتون خانہ نے کہا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کوفہ کے اندر شورش پپا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، کہنے لگے بی بی بات یہ ہے کہ آج کوفہ کے اندر میرا کوئی ساتھی نہیں رہا ہے، میرے ساتھ موت کے اوپر بیعت کرنے والے آج مجھے تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے آپ پناہ دے دیں۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی۔ آپ گھر کے اندر گئے ہیں، انہوں نے بستر لگایا، مسلم بن عقیل نے بتایا کہ میں خاندان نبوت سے ہوں، حسین کا چچا زاد بھائی ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے بستر لگایا، اتنی دیر کے اندر ان کا بیٹا باہر سے آیا، اس خاتون کا نے دیکھا کہ امی جان اندر جاتی ہیں باہر آتی ہیں، اندر جاتی ہیں باہر آتی ہیں۔ اب کوفہ کے سارے مرکزی دروازے بند کر کے ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے۔ اس نوجوان نے پوچھا، ان کی والدہ نے سچ بتایا، اس نوجوان نے جا کر ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد کے وہاں سے سپاہی آئے، انہوں نے آ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ پہلے 70 سپاہی آئے گرفتار کرنے کے لیے۔ تاریخ دان لکھتا ہے کہ 70 سپاہیوں کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر سکتے، اکیلے ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ آخر انہوں نے سنگ باری شروع کی ہے اوپر سے، چھتوں سے، یہ اکیلے گلی کے اندر، اور بڑی مشکل سے گرفتار کیا۔ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد بدبخت نے 3 محلوں کے اوپر، تیسری منزل کے اوپر مسلم بن عقیل کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اب کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں۔ راستے کی داستان بڑی لمبی داستان ہے۔ 72 آدمی امام حسین کے ساتھ، اور یزیدی لشکر کی تعداد پہلے 1000 حر بن یزید وہ لے کر آئے، پھر اس کے بعد عمر بن سعد 4000 کا لشکر وہ لے کر آ گئے، پھر اس کے بعد شمر ذی الجوشن 1000 کا لشکر وہ لے کر آ گئے، 6000 یزیدی فوجی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخر میں شمر آیا، کہنے لگا حسین، پہلے عمر بن سعد نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کی اجازت دیتا ہوں، 3 کاموں میں سے کوئی کام کر لو۔ مجھے مکہ واپس جانے دو، دوسرے نمبر پر مجھے یزید کے ساتھ میری ملاقات کرنے دو، میں یہاں پر عہد نہیں کروں گا، بیعت نہیں کروں گا، اور تیسرے نمبر پر مجھے اسلامی سرحدوں کے اوپر بھیج دو۔ شمر نے کہا کہ نہیں، اگر آپ یہاں پر بیعت کریں گے تو ٹھیک ہے، یزید کو اس کے ظلم اور ستم کے ساتھ آپ کو بادشاہ تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فوج کی زیادتی دیکھ کر اور یزید کی فوج کو دیکھ کر، اس کا ظلم دیکھ کر اور اس کے لشکر کو دیکھ کر، اگر حسین یہاں پر شکست تسلیم کر دے تو حسین کو علی کا بیٹا کوئی نہیں کہے گا۔ حسین محمد الرسول اللہ کا نواسہ ہے، میں وہ حسین ہوں جس نے محمد الرسول اللہ کے کندھوں کے اوپر سواری کی ہے، میں کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ آخری رات 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام کی رات ہے، صبح جمعہ کا دن ہے، امام حسین خیمے کے اندر گئے ہیں، اچانک اٹھی ہیں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہمشیرہ ساتھ میں ہیں، کہنے لگی بھائی جان کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ نانا آئے تھے خواب کے اندر، نانا ہے خواب کے اندر، بیٹا حسین کل تیری میرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔ اماں زینب کے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگے میری بہن یاد رکھنا، تو علی کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی بیٹی ہے، ہمارا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے، میں کٹ جاؤں، میرے بچے کٹ جائیں، میرا خاندان کٹ جائے، میری بہن تیری آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ جھوٹ لکھا ہے جنہوں نے کہا کہ زینب کے بال کھل گئے تھے، ہے زینب کے بال کیسے کھل سکتے ہیں کہ جو اس خاتون کی بیٹی ہے فاطمہ کی، فاطمہ کہتی ہے علی جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا، فاطمہ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ فاطمہ کے کفن کے اوپر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے، بھلا فاطمہ کی بیٹی کیسے بے پردہ آ سکتی ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے ہیں۔ امام حسین نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ تم میں سے جو چاہنا چاہتا ہے چلا جائے، یزید اور اس کا لشکر وہ مجھے چاہتے ہیں، وہ مجھے چاہتے ہیں، میرے ساتھ لڑائی کریں گے، میں شہید ہو جاؤں گا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔ اور تاریخ گواہ ہے
تاریخ گواہ ہے کہ یہ جو 72 ساتھی تھے نا ساتھ میں، ان میں سے کسی ایک نے بھی موت کو دیکھتے ہوئے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام صاحب حضرت جی ہم آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ہمیں تو موت نظر آ رہی ہے۔ یہ موت نہیں تھی، یہ در حقیقت ایک تاج تھا جو ان کے سر کے اوپر صبح کو رکھا جانا تھا۔ صبح ہوئی ہے، لڑائی شروع ہوئی ہے، حر بن یزید جو پہلے لشکر لے کر آیا تھا روتا امام حسین کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لشکر آپ کے ساتھ اتنے ظلم کا ارادہ رکھتا ہے، میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے آپ کی صف کے اندر کھڑا ہوتا۔ اور کبھی کبھی تاریخ دان مورخ بڑی کاٹ رکھتے اپنے قلم کے اندر۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ امام حسین کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے پہلا شخص جو یہ شہید ہوا تھا وہ حر بن یزید تھا، جو پہلے لشکر لے کر آیا تھا کہ میں امام حسین کے سامنے آؤں گا۔ اس نے دیکھا کہ نواسہ رسول کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب صفیں سیدھی ہوئی ہیں، ایک طرف 6000 کا لشکر، ایک طرف 72 کا لشکر ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے۔ حق والے کم نظر آ رہے ہیں، ظاہری طور پر شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، انہوں نے اپنے بابا اور اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ سے بہادری سیکھی ہوئی۔ کیسی بہادری؟ تاریخ دان لکھتا ہے کہ میں نے تاریخ کے اندر ایسا بہادر نہیں دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکلے ہیں، آپ لڑائی کے میدان کے اندر ہیں، ایک طرف سے آواز ہے او چچا جان واہ عماہ واہ عماہ۔ حضرت قاسم بن حسن جو حضرت حسن کے بیٹے ہیں نے کہا کہ چاچا جان مجھے انہوں نے گھیر لیا ہے، اور یزیدی لشکر نے ان کو گھیر کر شہید کیا۔ امام حسین 55 سال کی عمر، 57 سال کی عمر، تلوار اٹھا کر دوڑے ہیں اور ان کو لشکر کو چیرتے ہوئے اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے ہیں۔ بھتیجے کو مونڈے پر اٹھایا، اپنے خیمے کے پاس آئے ہیں۔ اب خیمے کے پاس آئے، علی اکبر کی آواز آتی ہے انا علی ابن حسین ابن علی، انا علی ابن حسین ابن علی، کہ میں علی حسین کا بیٹا، حسین علی کا بیٹا، نحن اولا بالنبی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم آج کائنات کے اندر ہم سے زیادہ معزز خون، ہم سے زیادہ بہترین خون، ہم سے زیادہ بہترین نسبت والا کوئی نہیں ہے۔ ہم حق کے لیے ڈٹ گئے ہیں، ہماری گردن تو کٹ سکتی ہے، ہم باطل کو تسلیم نہیں کر سکتے، ہم ظلم کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ 18 سال کا نوجوان حضرت علی بن حسین، انہوں نے اپنی گردن کٹوائی ہے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ میرے بھائیوں، یہ کہنا آسان، یہ سننا آسان، بیٹے کا لاشا اٹھانا اور جسم کے اوپر بیٹے کا خون لگا ہے، اپنے بیٹے کے خون کو ساتھ اٹھا کر آئے ہیں، خیمے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ چھوٹا بیٹا اٹھایا، علی اصغر چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، سامنے سے ایک ملعون نے حملہ کیا ہے، ان کو شہید کر دیا، وہ شہید ہوئے۔ امام حسین کی گود کے اندر وہ بچہ گرا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کے اندر وہ خون اٹھایا اور خون ایسے آسمان کی طرف کیا، کہنے لگے کہ اللہ میں آپ کی طرف یہ خون کا بدلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ میرے شہداء کا بدلہ لیں گے، آپ کربلا کے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ تاریخ لکھتی ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ شہداء کربلا کے جتنے بھی قاتلین تھے ان کا بہت ہی عبرتناک انجام ہوا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، خون ہی خون، بچے بھی شہید، نوجوان بھی شہید۔ اسی اسنا کے اندر نوجوانوں دل کے کان کھول کر سننا، دل کے کان کھول کر سننا۔ میں حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی قسم اس کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے بخار ہو جائے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں، میرے سر میں درد ہو جائے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں، میرے گھر کے اندر فنکشن ہو میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں، میرے گھر میں فوتگی ہو جائے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہوں۔ واہ حسین میں قربان جاؤں تیرے اوپر۔ ایک طرف لاشیں اٹھائے ہیں اور شمر کو کہتا ہے شمر نماز کا ٹائم ہو گیا، لڑائی کو روک دو۔ حسین ہے لڑائی کے اندر بھی نماز کو نہیں بھول سکتا ہے۔ یہ حسین ہوتا ہے اور یہ حسینی ہوتے ہیں جو نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ شمر کہنے لگا تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ حسین نے کہا کہ شمر تو جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے۔ امام حسین نے نیزوں کی بوچھاڑ کے اندر، تلواروں کے اندر، تیروں کی بوچھاڑ کے اندر وہاں پر نماز ادا کر کے دکھائی ہے۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔ ہم نے نماز کی کتنی قدر کی؟ ہم نے کی نماز کی قدر؟ قدم قدم کے اوپر نماز کو ذبح کیا جاتا ہے۔
رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ میرے عزیزو، حسین نے تو لاشیں اٹھا کر بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ میرے اوپر آپ کے اوپر کون سی ایسی مصیبت آن پڑی کہ مسجد سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، یاد رکھو یہ وہی صدا ہے جو حسین کے کانوں کے اندر پڑی تھی۔ اس نے لاشوں کو نہیں دیکھا، اس نے وہاں پر نماز کا اہتمام کیا ہے۔ تو اگر ہم حسینی ہیں تو ہم نے انشاءاللہ نماز کا اہتمام کرنا ہے نا اہتمام انشاءاللہ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو